تفسیر نمونہ جلد اول زیر نظر استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی. ترجمہ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی. تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 7 تا 21. عنوان: منافقین کے حالات واضح کرنے کے لیے دو مثالیں. آیت کا ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے. یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں، اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر آنکھوں میں انگلیاں رکھ لے، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑے اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائے. خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے. آیت کی تفسیر: منافقین کی صفات و خصوصیات بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ان کی کیفیت کی تصویر کشی کے لیے زیر نظر آیات میں دو واضح مثالیں اور تشبیہیں بیان کرتا ہے. پہلی مثال میں ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے سخت تاریک رات میں آگ روشن کی ہو تاکہ اس کی روشنی میں سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی پہچان کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے. مگر جب آگ کے شعلوں نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو خداوند عالم نے اسے بجھا دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اس عالم میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. وہ سمجھتے تھے کہ اس تھوڑی سی آگ اور اس کی روشنی سے تاریکیوں کے ساتھ برسر پیکار رہ سکیں گے، مگر اچانک آندھی اٹھی یا سخت بارش برسی یا ایندھن ختم ہو گیا اور آگ سردی اور خاموشی میں بدل گئی. یوں وہ دوبارہ وحشتناک تاریکی میں سرگردہ ہو گئے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور چونکہ ادراک حقائق کا کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں رہا لہٰذا وہ اپنے راستے سے پلٹیں گے نہیں. یہ کس قدر باریک اور واضح مثال ہے. انسانی زندگی میں ٹیڑھے راستے تو بہت ہے، لیکن خط مستقیم جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں. علاوہ ازیں اس راستے میں تاریکیوں کے پردے، وحشتناک طوفان اور قسم قسم کے حوادث ہے. لہٰذا ایک ایسے روشن چراغ کی ضرورت ہے جو ان حوادث سے محفوظ رہ سکے، وہ تاریکی کے پردوں کو چاک کر سکے اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے. اور ایسا چراغ سوائے چراغ عقل و ایمان اور خورشید وحی کے کوئی اور نہیں. مختصر شعلہ جو انسان وقتی طور پہ روشن کرتا ہے اور اس طویل مسافت میں جس میں طوفان ہی طوفان ہے کیا کردار ادا کر سکتا ہے. منافقین نفاق کی راہ انتخاب کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر حال میں اپنی حیثیت و وجاہت کی حفاظت کر سکیں گے اور ہر احتمالی خطرے سے محفوظ رہ سکیں گے اور دونوں طرف سے منافع سمیٹ لیں گے، اور جو گروہ بھی غالب ہوگا ہمیں اپنے میں سے سمجھے گا. اگر مومن کامیاب ہوئے تو مومنین کی صف میں، اور اگر کافر غالب رہے تو ان کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو چالاک و ہوشیار سمجھتے تھے اور اس کمزور و ناپائیدار شعلے کی روشنی میں اپنی راہ حیات پر ہمیشہ کے لیے چلنا چاہتے تھے تاکہ خوشحالی تک جا پہنچے. لیکن قرآن نے انہیں بے نقاب کر دیا اور ان کے جھوٹ کو آشکار کر دیا. جیسا کہ قرآن میں ہے، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. خدا جانتا ہے کہ آپ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ منافق اپنے اظہارات میں جھوٹے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کفار کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. منافق اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینے سے باہر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی بات پر کان نہیں دھریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری ہی مدد کریں گے. لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اگر انہیں باہر کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ تو بھاگ جائیں گے اور ثابت قدم نہیں رہیں گے. قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن نے جملہ
استوقدہ نارن سے استفادہ کیا ہے، یعنی وہ نور تک پہنچنے کے لیے نار کا سہارا لیں گے، وہ آگ کہ جس میں دعا، خاکستر اور سوزش ہے، جبکہ مومنین خالص نور اور ایمان کے روشن اور پرفروغ چراغ سے بہرور ہے۔ منافقین اگرچہ نور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا باطن نار سے پر ہے، اور اگر نور بھی ہو تو کمزور اور تھوڑی مدت کا ہے۔ یہ مختصر نور وجدان اور فطرت توحیدی کی روشنی کی طرف اشارہ ہے، یا ان کے ابتدائی ایمان کی طرف، جو بعد میں کورانہ تقلید، غلط تعصب، ڈٹائی اور عداوت کے نتیجے میں تاریک پردوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ قرآن کی نظر میں یہ سیاہ پردے ظلمت نہیں بلکہ ظلمات ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو بالآخر ان سے دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان اور بولنے والی زبان چھین لیتی ہے، کیونکہ جیسا پہلے بھی کہا جا چکا ہے، غلط راستے پر چلتے رہنا رفتہ رفتہ قوت تشخیص و ادراک انسانی کو کمزور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اسے حقائق الٹ نظر آتے ہیں، اس کی نگاہ میں نیک بد ہو جاتا ہے، فرشتہ اسے جن نظر آنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ تشبیہ در حقیقت نفاق کے سلسلے میں ایک واقعیت کو واضح کرتی ہے، اور وہ یہ کہ نفاق دو رخی طویل مدت کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی۔ منافق تھوڑی مدت تک اسلام کی خوبیوں اور مومنین کی معنویت اور حفاظت سے سرفراز رہے اور کفار سے پوشیدہ دوستی سے بھی بہرمند ہو، لیکن یہ ایک شعلہ ضعیف کی طرح ہے جو بیابان تاریک اور ظلمانی طوفانوں کی زد میں ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ ان کا چہرہ آشکار ہو جاتا ہے، اور کسب مقام و محبوبیت کی بجائے لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور انہیں دور پھینک دیتے ہیں، اور ان کی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو سرگردہ ہو، جس نے بیابان میں راستہ کھو دیا ہو اور چراغ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ وہ خدا ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بخشا ہے، کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام سے اس طرح منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے روئے زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے روشنی بخشی جس طرح آفتاب سے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب سے اور ان کے وسیع علی علیہ السلام کو چاند سے تشبیہ دی، یعنی نور ایمان وہی عالمگیر ہے، جبکہ نفاق کا کوئی پرتو ہو بھی تو وہ اپنے گرد کے ایک چھوٹے سے دائرے میں اور بہت تھوڑی مدت کے لیے روشنی دیتا ہے۔ دوسری مثال میں قرآن ان کی زندگی کو ایک دوسری شکل میں پیش کرتا ہے۔ تاریک و سیاہ پرخوف و خطر رات ہے جس میں شدید بارش ہو رہی ہے، افق کے کناروں سے پرنور بجلی چمکتی ہے، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اتنی وحشتناک اور مہیب ہے کہ کانوں کے پردے چاک کیے دیتی ہے۔ وہ انسان جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، وسیع و تاریک اور خطرناک دشت و بیابان کے وسط میں حیران و سرگردہ کڑا ہے۔ موسلا دھار بارش نے اس کی پشت کو تر کر دیا ہے، نہ کوئی جائے امان ہے، نہ تاریکی چھٹتی ہے کہ قدم اٹھائے۔ مختصر سی عبارت میں قرآن ایسے مسافر کی نقشہ کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منافقین کی حالت ایسی ہے جیسے تاریک رات میں سخت بارش، گرج، چمک اور بجلیوں کے ساتھ رہگزاروں کے سروں پر برس رہی ہو۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ وحشتناک بجلیوں کی آواز نہ سنیں، اور آخر میں فرماتا ہے، خداوند عالم کی قدرت کافروں پہ محیط ہے، وہ جہاں جائیں گے اس کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ پہ در پہ بجلیاں صفحہ آسمان پر گونجتی ہے، بجلیوں کی روشنی آنکھوں کو یوں خیرہ کیے دیتی ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کو اچک لے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور صفحہ بیابان روشن ہو جاتا ہے تو مسافر چند قدم چل لیتے ہیں، لیکن فوراً تاریکی ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں۔ وہ ہر لحظہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وسط بیابان میں کوئی پہاڑ دکھائی دیتا ہے، نہ درخت نظر پڑتا ہے جو رعد و برق و صاعقہ کے خطرے کو روک سکے۔ ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ بجلی ان پر گرے اور وہ فوراً خاکستر ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ صواعق یعنی آسمانی بجلیاں زمین سے ابری ہوئی چیزوں پر حملہ کرتی ہے، لیکن وسط بیابان میں سوائے ان اشخاص کے کوئی ابری ہوئی چیز بھی نہیں کہ بجلی اس طرف متوجہ ہو، لہٰذا خطرہ یقینی اور حتمی ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کوہستانی علاقوں کی نسبت حجاز کے بیابانوں میں آسمانی بجلی کے انسانوں پر گرنے کا خطرہ نسبتاً کئی گنا زیادہ ہے،
اس مثال کی اہمیت اس علاقے کے لوگوں کے لیے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرے، مضطرب و پریشان اور حیران و سرگرداں اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ بیابان اور ریگستان میں نہ راہ سجائی دیتی ہے، نہ کوئی رہنما نظر آتا ہے جس کی رہنمائی میں قدم آگے بڑھا سکے۔ یہ خطرہ بھی کہ بادلوں کی گرج ان کے کانوں کے پردے پاڑ دے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلی بصارت چھین لے جائے، اور ہاں خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھ کو ختم کر دے، کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ منافقین ان مسافروں کی طرح ہے۔ مومنین کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سخت سیلاب اور موسلادھار بارش کی طرح ہر طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے درمیان منافق موجود ہے۔ افسوس کہ انہوں نے قابل اطمینان پناہ گاہ ایمان سے پناہ نہیں لی تاکہ عذاب الہی کی فناہ کر دینے والی بجلیوں سے نجات پا سکے۔ مسلمانوں کا مسلح جہاد دشمنوں کے مقابلے میں رات و سائقے کی سخت آواز کی طرح ان کے سر پہ آ پڑتا ہے۔ کبھی کبھی راہ حق پیدا کرنے کے مواقع انہیں نصیب ہوتے ہیں کہ کچھ افکار پہ بیدار ہو، مگر افسوس کہ یہ بیداری آسمانی بجلی کی طرح دیر پا نہ رہتی، چند ہی قدم چلتے تو بجھ جاتی اور غفلت کی تاریکی پیر توقف اور سرگردانی کی جگہ لے لیتی۔ اسلام کی تیز پیش رفت آسمانی بجلی کی طرح ان کی آنکھوں کو خیرہ کر چکی تھی اور آیات قرآنی ان کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا دیتی تھی اور بجلیوں کی طرح انہیں اپنا ہدف بناتی تھی۔ انہیں ہر وقت احتمال ہوتا کہ کہیں کوئی آیت نازل ہو کہ ان کے کسی اور راز سے پردہ نہ اٹھا دے اور وہ زیادہ رسوا نہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن سورہ توبہ آیت 64 میں فرماتا ہے۔ منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ مبادا کوئی سورہ ان کے برخلاف نازل ہو اور جو کچھ وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں وہ فاش ہو جائے۔ کہیے جتنا چاہتے ہو استہزاء کر لو، جس سے ڈرتے ہو خدا اسے ظاہر کر کے رہے گا۔ منافق اس سے بھی ترساتے کہ ان کے اصرار ظاہر ہو جانے کے بعد کہیں خدا کی طرف سے ان اندرونی خائن دشمنوں کے خلاف فرمان جنگ جاری نہ ہو جائے اور مسلمان جو اس وقت قوی اور طاقتور ہو چکے ہیں ان پر حملہ نہ کر دے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اگر منافقین اور وہ جن کے دل بیمار ہے اور جھوٹی خبریں اڑا کر خوف، دہشت اور مایوسی پیدا کرتے ہیں اپنے برے کردار سے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے خلاف تمہیں قیام کا حکم دیں گے تاکہ وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکے، اور وہ جہاں مل جائے انہیں قابل نفرت افراد کی طرح گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ منافق مدینہ میں انتہائی وحشت اور سرگردانی میں مبتلا تھے۔ سخت لیجا اور دو ٹوک آیات پہ در پہ رات و برق آسمانی کی طرح ان کے خلاف نازل ہوتی تھی اور انہیں ہر وقت احتمال رہتا تھا کہ ان کی سرکوبی یا کم از کم انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم صادر نہ ہو جائے۔ اگرچہ ان آیات کی شان نزول زمانہ پیغمبر کے منافقین سے متعلق ہے، لیکن چونکہ منافقین ہر عہد کے سچے اور حقیقی انقلابوں کے مقابلے میں موجود رہتے ہیں، اس لیے ہر عصر و قرن کے منافقین کے لیے یہ آیات وسعت رکھتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک ایک کرے یہ تمام نشانیاں سری منہ فرق کے بغیر اپنے زمانے کے منافقین میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی سرگردانی، ان کا اضطراب، غرض کہ ان کی بے چارگی، بدبختی اور رسوائی بالکل اس مسافر کی طرح نظر آتی ہے جس کی قرآن نے نہایت وضاحت اور خوبصورتی سے تصویر کشی کی ہے۔ دونوں مثالوں کا فرق زیر نظر آیات میں پہلی اور دوسری مثال ایک دوسرے سے کیا فرق رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں دو تفسیریں موجود ہیں۔ الف، پہلی یہ کہ پہلی آیت مثلہم کمثل الذی ان منافقوں کی طرف اشارے کرتی ہے جو ابتدا میں سچے مومنین کی صف میں داخل ہوئے اور حقیقتاً ایمان لائے تھے، لیکن یہ ایمان مستقر اور مستحکم نہ تھا، لہٰذا وہ نفاق کی طرف جھک گئے۔ باقی رہی دوسری مثال تو وہ ان منافقین کی حالت بیان کرتی ہے جو ابتدا ہی سے منافق کی صف میں تھے اور ایک لحظہ کے لیے بھی ایمان نہیں لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی مثال افراد کی حالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری مثال معاشرے کی کیفیت بیان کرتی ہے، لہٰذا پہلی مثال میں ہے ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے اور دوسری مثال میں ہے یا ان کی مثال ایسی ہے کہ موسلادھار بارش
جو آسمان سے برستی ہے اس میں تاریکیاں رات اور برق اور وحشتناک ہے اور خوف و خطر سے بھرپور ہے کہ جس میں منافق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں